अस्सलाम वालेकुम, दिस इज लाइबा जफर और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर फर्दर डिटेल्स। आज की वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि यूएस कर रहा है चाइना और रशिया के खिलाफ। वैसे तो यूएस हर तरीके का हरबा इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर रह गई थी तो यूएस ने उस हवाले से भी काम करना शुरू कर दिया। और आज की वीडियो में मैं वही चीज अनवील करने वाली हूँ। कुछ इंडिपेंडेंट वेस्टर्न मीडिया जो कि न्यूट्रल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो काफी टाइम से वार्न कर रहे थे और ये भी पिछले 2-3 दिनों से कि यूएस रशिया और चाइना को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है बाय ड्राइंग रिडिकुलस रेड लाइंस बिटवीन यूक्रेन। और एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा कर रहा है यूएस। और यूएस ने ये चीज एडमिट भी की है कि वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहता है चाइना और रशिया के दरमियान। जबकि दूसरी बरक्स अगर देखा जाए तो रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल की न्यूज के अकॉर्डिंग यूएस ने एक बार फिर से ताइवान में ट्रूप्स को इंक्रीज करने का फैसला किया है। यूएस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था कि वो मिलिट्री को डिप्लॉय करता रहता है, लेकिन ताइवान जो कि चाइना वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग ताइवान को अपना पार्ट कंसीडर करता है, जबकि ताइवान ऐसा अपने आप को कंसीडर नहीं करता। ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट कंसीडर करता है, जबकि बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो कि ताइवान को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट देखते हैं। लेकिन यूएस एक कार्ड खेल रहा है ताइवान के साथ मिलकर, ताकि वो चाइना के साथ वॉर कर सके और उसके अलावा ताइवान को अगेंस्ट कर सके चाइना के। तो ताइवान के अंदर जो ट्रूप्स मिलिट्री ट्रूप्स भेज रहा है यूएस, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस है। जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा है रशिया और चाइना को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना यूएस के पास अब कोई और तरीका नहीं रहा। तो अब इसीलिए यूएस हमेशा से चाहता है कि वॉर होती रहे पूरी दुनिया में। और यूएस के पास क्योंकि सबसे ज्यादा मिलिट्री सप्लाई मौजूद है और सबसे ज्यादा मिलिट्री की वजह से, मिलिट्री ट्रूप्स की वजह से जो यूएस की इकोनॉमी है वो सस्टेन है, और डॉलर डिप्लोमेसी भी वो असलहे की वजह से है। तो इसलिए यूएस हमेशा चाहता है कि कोई ना कोई वॉर होती रहे। तो जब एक वॉर हो रही होती है और उसका हमें इख्तिताम नजर आ रहा होता है, तो दूसरी तरफ एक दूसरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और हमेशा से वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमें यही नजर आ रहा है और आगे भी ये होता हुआ नजर आ रहा है। और यूएस ने ये चीज एक्सेप्ट भी की है रिसेंटली कि यूएस ताइवान में मिलिट्री ट्रूप्स को इंक्रीज करना चाहता है। और उसके साथ साथ आपको मैं स्क्रीन पे मैप भी दिखाऊंगी, और आगे चल के बल्कि अभी दिखा देती हूँ मैप में आपको कि जहां जहां पर यूएस ने चाइना की सराउंडिंग अपनी मिलिट्री कैंप्स कायम करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अगर मैं आपको पिछले कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताऊं, अफगानिस्तान में जब यूएस और अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो यूएस डायरेक्ट अपने प्लेन्स को अपनी आर्मी को अफगानिस्तान में डिप्लॉय नहीं कर सकता था। उसने साथ वाले कंट्रीज को मिला, यानी उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो मुख्तलिफ जो कंट्रीज थे उनको साथ मिलाकर उनकी बेसिस यूज करके वो अफगानिस्तान में अटैक करता था। तो चाइना भी यूएस से बहुत ज्यादा दूर है, तो इसीलिए यूएस ने चाइना की सराउंडिंग कैंप्स को बाय करना शुरू कर दिया है, वहां पर अपनी मिलिट्री ट्रूप्स को लगाना शुरू कर दिया, ताकि जब चाइना के खिलाफ एग्रेशन स्टार्ट हो तो यूएस के लिए अटैक करना मुश्किल ना हो। आज की वीडियो में इस सारे प्रोपेगेंडे को मैं अनवील करूंगी जो यूएस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा है चाइना और रशिया के खिलाफ, और इसमें चाइना और रशिया के रिस्पांस को भी डिस्कस करूंगी। फर्स्टली, यूएस बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि वो अपनी हेजमनी अपनी पावर को बरकरार रख सके अराउंड द यूएस डॉलर, जो कि उसे गिरती हुई दिखाई दे रही है। जैसे चाइना अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रहा है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग। सिर्फ रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव से पाकिस्तान नहीं है, इस खित्ते के तमाम मुल्क शामिल है, यानी अबव 70 कंट्रीज रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव में शामिल है। इससे क्या होगा, चाइना की इकोनॉमी एक्सपैंड होगी, दूसरे कंट्रीज को भी फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा ओबियसली चाइना का ये प्रोजेक्ट है तो चाइना को फायदा होगा। तो इसी तरह मैंने जैसे पहले बताया कि यूएस के पास सिर्फ असला है, तो वो असले को एक्सपैंड करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट कराता है। तो इस टाइम यूएस को चाहिए, और ओबियसली वो कर रहा है, कि वो असला बेचे, और असला तभी बिकेगा जब कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होगा। हम हर तरफ अगर देखें तो हर कोई कहता है कि यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, यूएस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, यूएस से ज़्यादा कोई भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है और यूएस सुपर पावर है, जबकि ग्राउंड रियलिटीज कोई नहीं दिखाता। लेकिन अगर अब देखा जाए तो यूएस का अपना मीडिया यूएस की अपनी ग्राउंड रियलिटीज उसकी असलियत बता रहा है कि यूएस के अंदर जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सेक्टर जो है पूरा,
وہ کتنا زیادہ کولیپس ہو رہا ہے, کتنا زیادہ کرمبل ہو رہا ہے. اور وہ لائک جس طرح ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انفراسٹرکچر پہ کام نہیں کر رہی, ایجوکیشن پہ کام نہیں کر رہی, انرجی پہ کام نہیں کر رہی, تو اب وہاں کا جو میڈیا ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ یو ایس کی جو گورنمنٹ ہے وہ صرف کانفلکٹس پر لگی ہوئی ہے, جبکہ نہ ہی ایجوکیشن سیکٹر پہ کام کر رہی ہے اور نہ ہی انفراسٹرکچر پہ کام کر رہی ہے. اگر آپ اس سے ریلیٹڈ مزید ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یو ایس کی ریسنٹلی ریل روڈ جو میکانزم خراب ہوا ہے, ڈسرپٹ ہوا ہے, وہ نیوز دیکھ سکتے ہیں. اور جس دن ریلوے روڈ کا میکانزم یو ایس کے اندر خراب ہوا تھا, بریجز گر گئے تھے, تو اسی دن جو بائیڈن نے یوکرین کا سرپرائزنگ وزٹ کیا تھا اور وہاں پر $10 بلین کی ایڈ دی ہے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہپوکریسی ہے. یو ایس کو لگتا ہے اپنی عوام کا بالکل خیال نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مزید یو ایس کی جو ڈکلائننگ انفراسٹرکچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کا سی این این کی جو رپورٹس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, اور اس ٹائم پورے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ یو ایس کی جو انفراسٹرکچر وہ کتنا زیادہ خراب ہے, اور یو ایس کی جو پالیسی ہے وہ کتنی زیادہ خراب ہے. ایون عوام جو ہے وہ بھی اب یو ایس کے اگینسٹ, یو ایس کی گورنمنٹ کی پالیسی کے اگینسٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یو ایس کی جو گورنمنٹ ہے, یو ایس کی جو کانگریس ہے, وہ بالکل بھی توجہ نہیں دے رہی عوام کی طرح, بلکہ ان کا جو مین فوکس ہے وہ پوری دنیا میں کانفلکٹ کروانا ہے. اور ایون یہ بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے عوام میں کہ جہاں پر ایک طرف اتنی زیادہ ڈکلائن ہو رہی ہے, ہماری صورتحال خراب ہو رہی ہے, وہیں پر جو حکومت ہے وہ ایڈ دے رہی ہے یوکرین کو. یو ایس کی جو سپر پاور ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈے بائی ڈے فیڈ ہو رہی ہے, اور ایون یو ایس کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ جو یو ایس ڈالر ہے وہ کبھی بھی ریپلیس ہو جائے گا, یا تو چائنا ریپلیس کر دے گا, یا پھر کوئی بھی یورپین کنٹری یو ایس ڈالر کو ریپلیس کر سکتا ہے. اور اسی پاور کو ریگین کرنے کے لیے یو ایس اور نیٹو نے ایک نیوز پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا ہے انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انفارمیشن وارفیئر اب ایک ہائبرڈ وارفیئر کا حصہ ہے, اور جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو انفارمیشن, غلط خبریں پھیلانے کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ لائک ایک جو دشمن پاور ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے کہ وہ ایک کنٹری کو ملائن کر سکے, اس کا امیج خراب کر سکے اور غلط خبریں پھیلا سکے. تو ایک نیو رپورٹ جو سامنے آئی ہے, اور میں اسکرین پر آپ کو دکھا سکتی ہوں, کہ اس کے اکارڈنگ یو ایس جو ہے اب جاپان کو بھی کنونس کر رہا ہے کہ وہ اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی کو انکریز کر سکے, کیونکہ چائنا کے نزدیک اگر دیکھا جائے تو جاپان ہے, اس کے علاوہ نارتھ کوریا اگر دیکھیں تو وہ سب سے قریب ہے چائنا کے, لیکن نارتھ کوریا آلریڈی یو ایس کا دشمن ہے, اور اس کے علاوہ انڈیا بہت زیادہ نزدیک ہے چائنا کے. تو وہ چائنا کے خلاف انڈیا اور جاپان کی ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اس کو وہ انہانس کرنا چاہتا ہے, اور جاپان نے بھی نیوز پروپیگنڈا میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے یو ایس کے ساتھ. اس حوالے سے میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں بتاتی ہوں. جس رپورٹ کا میں ابھی ذکر کرتی ہوں اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیوی کے وائس ایڈمرل کیلی اوزبیک جو کہ کمانڈ کر رہے ہیں نیول انفارمیشن گروپ کو, اگر آپ لوگ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یو ایس کی جو نیوی آرمی ہے اس کا ایک انفارمیشن گروپ بھی ہے, اور اسی انفارمیشن گروپ کے ذریعے وہ انفارمیشن وارفیئر کا استعمال کر رہے ہیں, غلط خبریں پھیلا رہے ہیں, اور اس میں جاپان بھی شامل ہے. سی این این نے کیلی اوزبیک جو کہ نیول انفارمیشن گروپ کے کمانڈر ہیں, ان کا انٹرویو نشر کیا تھا, اور اس میں ایکسپوز کیا ہے کیلی اوزبیک نے کہ کس طرح یو ایس نیول انفارمیشن فورس کے ذریعے جھوٹ پھیلا رہا ہے چائنا کے خلاف, اور یہ بھی یو ایس کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ویپن یوز کر رہا ہے, ویپنز دے رہا ہے یوکرین کو, اور ایٹ دا سیم ٹائم رشیا کو ویپنز دے رہا ہے تاکہ یہ جو کانفلکٹ ہے, وار ہے, وہ بڑھتی چلی جائے اور اس کا کوئی سولوشن نہ نکلے. یہ یو ایس کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے, اور اس طرح کی بہت زیادہ فیک نیوز سامنے آئی جس پہ چائنا نے اوبیسلی اس کی تردید کی ہے کہ چائنا اس طرح کا کوئی کام نہیں کر رہا اوبیسلی, اور چائنا نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے, 12 پوائنٹس بھی دے دیے کہ وہ رشیا کا ساتھ دے رہا ہے, لیکن وہ کسی صورت بھی جو کانفلکٹ ہے اس کو ایگریویٹ نہیں کرنا چاہتا. اگر ہم سوچیں کہ یہ سارا پروپیگنڈا یو ایس کیوں کر رہا ہے اور چائنا کے لیے تھریٹس کیوں لانچ کر رہا ہے, پچھلے دنوں یو ایس نے یہی جھوٹی خبریں پھیلائی تھی کہ چائنا جو ہے وہ ویپنز کو ایکسپورٹ کر رہا ہے رشیا کے اندر اور یوکرین کے اندر, اور پھر جو یو ایس کی سیکٹری ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس سامنے آ جاتی ہے, اور وہ چائنا کو کیٹیگوریکلی تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر چائنا نے ویپنز رشیا کو پہنچائے, یوکرین کو پہنچائے,
تو اس کے بہت زیادہ کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے چائنا کو. لیکن اس کے پیچھے اس پروپیگنڈے کے پیچھے لنک ہے اور وہ آپ کو کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک نیوز ڈالی تھی, ویڈیو ڈالی تھی. یو ایس کے اندر جو چائنا کے اسپائے بیلونز کی بہت زیادہ خبریں پھیلائی جا رہی تھیں اور بہت زیادہ میڈیا نے اس کو کور کیا ہے کہ چائنا کے کچھ اسپائے بیلونز ہیں, جبکہ چائنا نے کہا ہے کہ وہ اسپائے بیلونز نہیں لانچ کرتا, وہ ایک بیلونز لانچ کرتا ہے جو کہ میٹروپولیٹن کے لیے ہوتے ہیں, جو ویدر اپڈیٹ کے لیے ہوتے ہیں. اور چائنا کو نہیں پتا تھا کہ وہ جو بیلون ہے وہ یو ایس کی ٹیریٹری میں ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ یو ایس کا پروپیگنڈا ہی تھا اور چائنا کو پتا نہیں تھا کہ یہ ان کا بیلون ہے. ایون چائنا نے صرف اس بات کی تردید کی تھی اور چائنا نے یہی کہا تھا کہ شاید ہمارا بیلون جو ہے وہ یو ایس کی طرف چلا گیا, حالانکہ ان بیلونز کی اتنی زیادہ ریچ نہیں ہوتی کہ چائنا سے وہ یو ایس چلا جائے. لیکن یہ جو اسپائی بیلونز تھے یہ بھی یو ایس کا پروپیگنڈا تھا اور یہ بیسکلی بچوں کے ہابسٹ بیلونز ہوتے ہیں, وہ ایک بیلونز تھے اور اس کو لائک وہ ہوا میں پائے گئے تھے, جس کو یو ایس کی جو ملٹری ہے ان کی ڈیفینس نے اس کا ایک بہت زیادہ واویلا مچا دیا تھا, پروپیگنڈا کر دیا تھا. اس کی نیوز میں آپ لوگ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہی ہوں. اگر لائک ایک ایویڈنس ہے جو کہ کافی چینلز نے اس نیوز کو اب لائک شائع کر دیا ہے کہ یہ ہابس بیلونز تھے جو کہ بچوں کے ہوتے ہیں, جو کہ ہوا میں ہائیڈروجن یا ہیلیم کے ذریعے اڑائے جاتے ہیں اور یہ کافی دور ان کی ریچ ہوتی ہے. لیکن یو ایس ملٹری نے سمجھا کہ یہ بیلونز ہیں اور یہ چائنا نے بھیجے تھے, تو بیسکلی چائنا کو ملائن کرنے کے لیے یہ ایک پروپیگنڈا بھی سامنے آیا تھا. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یوکرین اور رشیا کا جب کانفلکٹ سٹارٹ ہوا تھا تو ویسٹرن میڈیا نے رشیا کو بہت زیادہ ملائن کیا تھا اور وہ جو سارا جھوٹا پروپیگنڈا تھا وہی انہی کی میڈیا نے پھر ایکسپوز کیا تھا کہ یو ایس کس طرح غلط خبریں پھیلا رہا ہے رشیا کے خلاف.